بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم. انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے باقاعدہ ہم لیکچر آغاز کر رہے ہیں. شامل نصاب سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں گے. آپ کی کتاب میں مناقب عمر بن عبدالعزیز کے آگے ریز زوال لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے. آپ صحابی نہیں ہیں. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کافی عرصہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کے ساتھ رے ہے یعنی رحمۃ اللہ علیہ آئے گا. تو اسے اپنی کتاب سے درست کر لیں. ہم باقاعدگی سے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. مناقب کے معنی مقام و مرتبے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام و مرتبہ. تو عزیز طلبہ، اس کے ہم پہلے یہ ضروری سمجھیں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے 8ویں فرما روا ہیں. آپ کی دلچسپی کے لیے اگر میں بیان کرتا جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 میں نبوت ملی تو آپ 632 میں آپ کا وصال ہوا. 632 کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے. خلفائے راشدین 661 تک خلفائے راشدین کا دور ختم ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت آتا ہے. حضرت امیر معاویہ 661 سے 680 تک جو ہے وہ عہد حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد امیر معاویہ کے بیٹے یزید جو ہے وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں. اس کے بعد معاویہ کا دور حکومت آتا ہے، 683 سے 684 تک دور حکومت کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 717 میں جو ہے وہ عہد حکومت سنبھالتے ہیں اور 720 تک یعنی 2.5 یا پونے 3 سال آپ کا دور حکومت ہے. عزیز طلبہ، آپ کے 40 سالہ عمر میں 2.5 سال کا دور حکومت. آپ کو جوانی میں ہی اقتدار ملا. آپ کی عمر تقریباً اس وقت 37.5 سال تھی. تو آپ کو تقریباً 2.5 یا پونے 3 سال عہد حکومت سنبھالنے کا اتفاق ہوتا ہے. مذہب کی مجسم اور عملی تصویر تھے. آپ جو ہے وہ مذہب سے آشنا تھے اور خاندان بنو امیہ کے جو خراب حالات تھے، جو کہ یزید امیر معاویہ کے بعد جب یزید کی حکومت آئی تو یزید سے پھر سلمان بن ملک تک تقریباً حالات جو ہیں وہ خراب ہی رہے. انہوں نے اپنی منمانیاں کی اور عوام سے. آپ کی والدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. ماں کے حوالے سے آپ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خون تھا، لیکن والد جو ہے وہ حضرت میر معاویہ کی نسبت سے ان میں حضرت میر معاویہ کا جو تعلق وہ بھی شامل تھا. ناز و نم کے ماحول میں پرورش ہوئی. آپ نے اپنی جوانی بہت ہی ناز و نم سے گزاری. آپ روزانہ کئی لباس جو ہے وہ بدلتے تھے. جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے وہ دوبارہ کبھی زیب تن نہیں کرتے تھے. خلافت سے رضا کرانہ دستبرداری اور قبولیت. تاریخ عزیز طلباء، آپ کو اسلامی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے کہ جب خلافت سے رضا کرانہ دستبرداری کی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب سلمان بن ملک شدید علیل ہوئے تو ان کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا جو کہ اقتدار سنبھالنے کے قابل نہیں تھا. تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اور ساتھ کہا کہ یہ وصیت نامہ میری وفات کے بعد کھولا جائے. تو جب ان کی وفات کے بعد وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا ہے. یعنی لوگوں سے پوچھے بغیر، لوگوں کی رائے لیے بغیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا. لیکن آپ نے یہ بات تسلیم نہ کی اور ایمان میں تقریر کی اور کہا، میں الفاظ بیان کر دوں. آپ نے فرمایا، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے لیے
بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے اسے خود اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ تو لوگوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ سلطنت بنو امیہ کا سنہری دور۔ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ سے بنو امیہ خاندان کا دور شروع ہوتا ہے اور کل بنو امیہ کے 13 خلفاء ہیں۔ ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 یا پونے 3 سالہ دور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے اقتدار کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اور جب لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ مان لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات ہرگز نہ ماننا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا تعارف یہ ہے ناجائز طور پر چھینی گئی زمینوں کی واپسی۔ خاندان بنو امیہ میں یہ خرابی تھی کہ انہوں نے غریب لوگوں سے ان کی جائیدادیں چھین کر اپنے خاندان میں بانٹ دی تھیں، اس لیے کہ خاندان بنو امیہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں اور کوئی بغاوت نہ پھوٹے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ چھینی کی زمینوں کو انہوں نے لوگوں کو واپس کر دیا۔ تاریخ کے اعتبار سے اسی حوالے سے ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے زہر دیا جو کہ ان کی موت کا سبب بنا۔ عدل و انصاف کی فراہمی۔ خاندان بنو امیہ میں عدل و انصاف نہیں تھا، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے سوچتے تھے اور لوگوں کو مفاد بالکل مہیا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں عدل و انصاف کی فراہمی ہوئی اور لوگوں کو یکساں حقوق ملے۔ غیر مسلموں سے مساوی سلوک۔ غیر مسلموں سے خاندان بنو امیہ میں مساوی سلوک نہیں کیا جاتا تھا، خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے زمین چھینی جاتی تھی اور ان کو ان کے کاروبار سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے مساوی سلوک اور یکساں حقوق فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ آزادی اور حق گوئی کی بحالی۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ خاندان بنو امیہ کے لوگوں نے لوگوں سے اظہار رائے کا حق جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لوگ اپنا اظہار رائے کا خیال نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے حق گوئی اور آزادی کو بحال کیا۔ مساوات اور جمہوریت حکومت کا اصول۔ مساوات یعنی برابری، تمام امیر غریب گورے کالے مسلم اور غیر مسلم کو برابر کے حقوق مہیا کیے۔ جمہوریت حکومت کا اصل اصول یعنی اکثریت کی رائے کو مانا جائے گا اور اقلیت کو مسترد کیا جائے گا۔ سادہ اور فقیرانہ طرز زندگی۔ تو آپ نے بہت ہی سادہ اور فقیرانہ طرز زندگی جو ہے اپنائی۔ اقتدار میں آنے کے بعد بہت ہی سادہ اور قلیل زندگی گزارتے تھے۔ وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ ہونا۔ جب آپ قریب المرض تھے، قریب الوقت موت تھے، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کو وصیت فرمائیں، لیکن آپ نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا جو میں وصیت کر دوں۔ تو اس لیے آپ نے جب وفات پائی تو 17 دینار چھوڑے۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے اثاثہ میں سے صرف 10 دینار بچے جو کہ اولاد پر تقسیم ہوئے۔ مصنف کا تعارف۔ مصنف علامہ شبلی نعمانی ایک عظیم سیرت نگار تھے۔ ملازمت اور وکالت کے بعد علی گڑھ سے وابستگی کی۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہیں۔ عناصر خمسہ یعنی وہ لوگ جن کی نثر پر اردو کی عمارت قائم ہے، ان میں ان کا نام شامل ہے۔ سوانح نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، اجاز و اختصار یعنی مختصر الفاظ میں سب بات کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی نثر میں مقبولیت اور دلکشی واضح اور عیاں ہے۔ سبق کا ماخذ مقالات شبلی جلد نمبر 4 ہے۔ یعنی سلطنت بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت کا 2.5 سالہ سنہرا دور حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ اگلا لیکچر ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے صفحات کا مطالعہ کریں گے اور اگلے 2 لیکچرز میں ہمارا جو ہے وہ چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔